سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ام المصائب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت کے حوالے سے مختلف اقوال ہیں۔ بعض روایات کے مطابق آپ یکم شعبان 5 یا 6 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئی۔ آپ کا نام زینب، کنیت ام المصائب اور ثانیہ زہرا، زاہدہ، فاضلہ، عقیلہ بنی ہاشم، نائبۃ الزہرا آپ کے القابات ہیں۔ آپ امیر المومنین سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم اور خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہزادی اور حسنین کریمین کی ہمشیرہ ہیں۔ آپ کی ولادت کے وقت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف فرما نہیں تھے۔ 3 دن بعد جب آپ تشریف لائے تو اپنی لخت جگر کے گھر تشریف لے گئے، بچی کو اٹھایا، پیار فرمایا، کان میں اذان پڑھی، کھجور کو چبا کر گھٹی دی، سیدہ کا نام زینب تجویز فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ یہ زینب اپنی نانی اماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ہم شکل ہیں۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو بچپن ہی میں اپنے نانا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سایہ رحمت اور پھر چند ہی ماہ بعد اپنی عظیم ماں کی مادرانہ شفقت سے محروم ہونا پڑا۔ میدان کربلا میں اپنے بھائی جان حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ کمال جرت و بہادری کا مظاہرہ کیا اور واقعہ کربلا کے بعد آپ نے خاندان اہل بیت کی انتہائی جرت مندانہ انداز سے سرپرستی فرمائی۔ آپ کے 2 شہزادے اون و محمد بھی کربلا میں شہید ہوئے۔ آپ کا وصال 15 رجب 62 ہجری کو ہوا۔ آپ کا مزار مبارک دمشق میں آج بھی مرجع خلائق ہے۔ کوفہ کے بازار ہوں یا اسکلان کی گلیاں ہوں، یزید کا دربار ہو، ابن سعد کا دربار ہو، ابن زیاد کا دربار ہو، جس عزم اور حوصلے کا ثبوت سیدہ زینب بنت سیدنا علی المرتضی شیر خدا نے دیا، اس کی مثال یہ آسمان کی نہ آنکھ نہ یہ ستارے لا سکتے ہیں، نہ تاریخ کے اوراق لا سکتے۔ یہ ہستی پاک وہ تھی جن کو رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی دوش مبارک نصیب ہوئی ہے، دوش مبارک پر چڑھ کے کھیلتی تھی، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں کو طویل فرما دیتے تھے کیونکہ یہ پشت مبارک پہ بیٹھتی تھی۔ ان سے محبت کا عالم یہ تھا کہ ایک دفعہ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی قدر میں کہیں سے بہت خوبصورت اور قیمتی ہار آیا، تو ارشاد فرمایا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہار تو میں اس کو دوں گا جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہستی ہے، لہٰذا وہ ہار ان کے گلے میں ڈال دیا گیا۔ ان کی پیدائش پہ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے ہاں، اور آ کر اپنی دست اقدس سے اور اپنے لعاب دہن کی گھٹی ان کو عطا کر دی۔ جب سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ کا وقت آخری آیا تو انہوں نے سیدہ زینب کو بلا کر کہا، اے میری بیٹی، یہ دونوں بھائیوں کا جنت کے شہزادوں کا خیال رکھنا اور ان سے ماں بن کر سلوک کرنا۔ تھی بہن چھوٹی لیکن کہا ماں کا کردار۔ ان کی شان پاک یہ تھی اور ان کے حیا، پردے کا اور عفت کا عالم یہ تھا کہ ان کا چہرہ یا بال دیکھنا تو کجا، ان کی آواز کا بھی پردہ تھا، کبھی کسی غیر مرد نے ان کی آواز بھی نہیں سنی تھی، جو لوگ ان کے ہمسائے میں رہتے تھے۔ اور جب رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پاک کے بعد یہ ان کے مزار اقدس پہ رات کو جاتی تھی تو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام پیچھے چلتے تھے، اور نوجوانوں کے جنت کے نوجوانوں کے سردار امام حسن علیہ السلام آگے چلتے تھے۔ سیدنا علی المرتضی کہتے تھے بیٹے دھیان کرنا، اور جو چراغ تھے وہ گل کر دیے جاتے تھے کہ کسی کو چراغ کی روشنی میں یا اندھیرے میں ان کے قد کا بھی پتہ نہ چل جائے۔ وہ تاریخ اسلام میں واحد ہستی ہیں کہ جن کو ام المصائب کا لقب عطا کیا گیا، یعنی جتنی آزمائشیں، جتنی مصیبتیں، جتنی تکلیفیں ان پر آئی ہیں، میرا نہیں خیال کہ کسی اور ہستی پر اتنی آزمائشیں اور اتنے مصائب و آلام آئے پوری تاریخ عالم میں۔ یعنی آپ دیکھیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بچھڑ جانا ظاہری حیات میں، پھر انہی کی زندگی میں والدہ ماجدہ کا بچھڑ جانا، پھر والد ماجد کی شہادت، پھر بڑے بھائی حضرت حسن مجتبیٰ علیہ السلام ان کی شہادت، پھر حضرت امام علی مقام کی شہادت، پھر اپنے شہزادوں کی شہادت، اون و محمد کی شہادت، اور پھر بھتیجوں اور بھانجوں کی ایک لمبی فہرست شہادتوں کی۔ ان ساروں کو دیکھ کر بھی آپ جو کہا کرتے ہیں کہ عزم و ہمت کا کوہ صفا بن کے کھڑی ہیں، اس ہستی کا نام سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ہے۔
حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ خاتون ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ ان کی جو شکل و شباہت ہے وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ تھی۔ اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے احترام کا حکم بھی دیا کہ ان کا جو وجود اطہر ہے اس کی مشابہت ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ، مخدومہ کائنات۔ بالکل۔ اور حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو مختلف پہلوؤں سے ہم دیکھتے ہیں، عالمہ، زاہدہ، عابدہ، پھر ایک مبلغہ کی حیثیت سے، معلمہ کی حیثیت سے، مفسرہ، فصیحہ، بلیغہ، خطیبہ کی حیثیت سے۔ آپ دیکھیے کہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہ جو صفت ہے، جہاں یہ دیگر خواتین اسلام سے ان کو ممتاز کرتی ہے، وہیں حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم صفت بھی بنا دیتی ہے کہ ادھر بھی فصاحت و بلاغت اور حکمت، اور ادھر بھی۔ اس کا ایک واقعہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کا بچپن ہے، اور حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی اس تدبر کا ذہانت اور فراست کا امتحان تھا، فرمایا بیٹی کہو واحد۔ تو حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زبان سے واحد کا لفظ بولا، پھر فرمایا قولی اثنین، آپ تم کہو دو۔ تو حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی، ابا جی جس زبان سے واحد کہہ دیا اب اثنین کیسے کہہ دوں؟ یہ معرفت سے بھرا ہوا وہ جملہ ہے جو آپ کے تدبر، ذہانت اور فراست کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ کوفہ کے اندر جب حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیام پذیر ہیں تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں، اور وہاں خواتین نے خود گزارش کی کہ ہماری تعلیم و تربیت کے حوالے سے کوئی انتظام کیا جائے، تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ذمہ داری کو اپنے سر لیا، اور پھر فصاحت و بلاغت کے ساتھ نماز ظہر کے بعد آپ درس قرآن دیتی تھی کہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نکاح کے لیے جن کا انتخاب کیا گیا تھا حضرت عبداللہ بن جعفر طیار، ان کی تربیت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار حضرت سیدہ زینب کے ساتھ کوفہ منتقل ہو گئے، ساتھ کوفہ چلے گئے۔ اچھا وہاں دیکھیے کہ دولت کی ریل پیل ہے، آسائش ہے، سہولت ہے گھر کے اندر، لیکن اس کے باوجود آپ کے مشاغل کیا ہیں سیدہ زینب کے؟ وہ یہ کہ مدینہ طیبہ سے لے کر کربلا تک، کربلا سے واپس دمشق، موصل، شام، اور یہ سارا سفر واپس مدینہ تک، اس پورے سفر کے دوران فرض تو فرض ہیں، تہجد بھی نہیں چھوڑے۔ اس پورے سفر کے دوران عبادت کا یہ عالم، پھر شرم و حیا کا یہ عالم، تک کہ گواہی دی گئی حضرت یحییٰ مازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں دیوار سے دیوار ملی ہوئی تھی، حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے دیوار ملی ہوئی تھی، عرصہ دراز میں پڑوس میں رہا، ما رأیت لہا شخصا ولا سمعت لہا صوتا، فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم، نہ میں جانتا ہوں ان کا قد کتنا تھا، نہ میں جانتا ہوں کہ ان کی آواز کتنی تھی۔ وہ اس طرح پردے کے اندر اور عفت اور عصمت اور شرم و حیا کے اندر رہی۔ پھر اس ازدواجی زندگی کو آپ دیکھیے کہ اس دولت کی ریل پیل کے باوجود آپ کا طریقہ کیا تھا۔ کمال یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے رب نے دولت دی اس لیے کہ میں غربا میں تقسیم۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب روانہ ہوئے سفر کربلا کے لیے تو اس وقت آپ مدینہ شریف میں موجود تھی، لیکن وہ ایک خواہش تھی ساتھ جانے کی۔ اور میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا تھا، جب بھائی بہن کی آپس کی شدید محبت کو دیکھا تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے فرمایا کہ ان کی جو محبت ہے اس کو دیکھ کر میں کہتا ہوں کہ جس طرح یہ اس زندگی میں اس طرح ساتھ ہیں، یہ غم میں بھی اپنے بھائی کے ساتھ ہوگی، مصائب میں بھی ساتھ ہوگی۔ حافظ ابن کثیر علیہ رحمہ نے اس استغاثے کو بیان کیا ہے۔ آپ کہتی ہیں وہاں پہ جب آپ نے دیکھا نا، بلکہ ایک روایت میں ہے کہ آپ اپنے بھائی کے لاشے پہ آئیں اور اس کو آ کے یوں اٹھایا، آپ نے نیچے ہاتھ دے کے تھوڑا سا اوپر اور کر کے کہا اللہم تقبل منی ھذا القربان، اے اللہ یہ قربانی جو ہے وہ ہماری طرف سے قبول کر لے۔ اور پھر حضور کی بارگاہ میں جو استغاثہ کیا وہ یوں کہا یا محمدہ یا محمدہ
آقا کی بارگاہ میں نام نامی اس میں گرامی لے کے عرض کر کے کہتی ہیں ھذا حسین بالآرا مزمل بالدماء مقطع الاعضاء بناتک الصبایا ذریتک مقتلا تصفی علیہ الصبا یا محمدا یا محمدا. آقا دیکھیے اپنے نور نظر کو کیسے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں. دیکھیے اس نور نظر کو کس طرح کربلا کی خاک اوڑھ کے آرام سے سو رہے ہیں. دیکھیے اپنے نور نظر کی لخت جگر بیٹیوں کو کس طرح قیدی بنا کے انہیں زمانے کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. اور دیکھیے اپنی اہل بیت کو کہ کس طرح انہیں چن چن کے جو ہے وہ شہید کر دیا گیا ہے. ان الفاظ میں آپ نے استغاثہ تو پیش کیا، لیکن دوسری طرف ادھر یہ عالم ہے اور ادھر دوسری طرف جرت کیا ہے. جرت کیا ہے؟ ابن زیاد نے دیکھتے ہی کہا الحمدللہ الذی فضحکم وقتلکم وکذب حدوثتکم. اللہ کا شکر ہے کہ جس نے تمہارا یہ جو کہانی قصہ تھا جو تم نے لوگوں میں پھیلا رکھا تھا کہ ہم خلیفہ بنیں گے، اللہ نے اس کو جھوٹا ثابت کیا. معاذ اللہ اللہ نے تمہیں رسوا کیا. معاذ اللہ اللہ نے جو ہے وہ تمہیں مار دیا. جب اس نے یہ باتیں کی تو آپ نے کہا خاموش، میری بات سن. الحمدللہ الذی اکرمنا بمحمد. اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں عزتیں دی ہیں حضور کی نسبت سے، آپ کے توسل سے. وطہرنا تطہیرا. اور اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں تیرے ان ساری نجاستوں سے پاک اور صاف پہلے سے کر دیا ہوا ہے. پہلے سے کر دیا ہوا. اب اس کا جو جوش تھا نا وہ بھڑکا اس کے اوپر. تو اس نے کہا کہ تم دیکھ نہیں رہی ہو کہ یہ تمہارے بھائی کے ساتھ اور تمہاری اولاد کے ساتھ ہوا کیا ہے؟ تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ یہ تم تو یہ دیکھ رہے ہو نا، تم وہ وقت نہیں دیکھ رہے ہو کہ جب اللہ رب العالمین کی عدالت میں ان سارے خونوں کے جو گواہ جبرائیل ہوں گے اور اس کے دعوے دار جو ہیں وہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. اس وقت سناؤ تمہارا کیا جواب ہوگا. تو مطلب آپ کے اندر جرت اتنی زیادہ تھی کہ آپ کسی موقع پہ بھی ڈگمگائی نہیں ہے. اب زین العابدین کو بھی شہید کر دیا جائے تو آپ نے ان کو کلاوے میں لے لیا اور آپ نے کہا خبردار تم اس کو اس وقت تک ہاتھ نہیں لگا سکتے جب تک پہلے مجھے شہید نہ کرو. تو اس طرح آپ نے دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدروں کو بچا کے امت کے سامنے رکھا.